سامعین، ہم یہاں پر مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ رومی لوگ خلیفہ معتصم کے بعد بھی اسلامی سرحدوں پر مسلسل یلغار کرتے رہتے تھے، لیکن ان رومیوں کو، ان عیسائی اور یہودیوں کو کبھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ معتصم کے جانشین موفق ہوئے، ان کے ساتھ ہی سلطنت عباسیہ جو تھی وہ زوال پذیر ہو گئی۔ چنانچہ خلیفہ معتمد کے عہد میں ہرات سے لے کر فارس تک، مناریہ اور ماوراء النہر سے فارس تک بنی سامانی خاندان کی خود مختاری حکومت ہو گئی۔ یہ خلیفہ کی نااہلی کے بعد ہوا، اور مصر میں 268 ہجری میں اور 868 عیسوی کو احمد بن طولون نے طولونی خود مختاری کا اعلان کر کے فلسطین، ارض بیت المقدس کی جگہ کو بھی اپنے دارالحکومت میں شامل کر لیا۔ یوں احمد بن طولون بیت المقدس کا حاکم قرار پایا، اور اس طرح بیت المقدس طولونیہ خاندان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ احمد بن طولون نے نہ صرف رومی، چونکہ وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے نہ صرف رومی حملوں کو روکا، اس نے عیسائی حملوں کو روکا، بلکہ ان کے ملک میں داخل ہو کر عیسائی شہروں کو تخت و تاراج کیا۔ طولونیہ خاندان کو خلیفہ معتمد کے دور میں بڑا اقتدار حاصل ہوا۔ رومی خمار احمد بن طولون کے ڈر سے اسلامی سرحد میں قدم نہ رکھ سکتے تھے۔ اگلے خلیفہ کے دور میں خلافت عباسیہ کی روح بالکل ختم ہو گئی۔ امراء امت کی مصلحتوں سے بے خبر ہو کر ذاتی اغراض کے لیے لڑنے لگے۔ امراء امت کی مصلحتوں سے بے خبر ہو کر ذاتی اغراض کے لیے لڑنے لگے۔ ادھر شیبان بن احمد بن طولون کی موت کے ساتھ ہی دولت طولونیہ بھی کمزور، زوال پذیر ہو گئی، اور اس کی جگہ دولت زخشیدیہ نے لے لی، جس نے بیت المقدس کو اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا۔ خلیفہ مقتدر کے عہد میں رومیوں نے اسلامی سرحد کے مسلمانوں پر عظیم ظلم و تشدد ڈھانے شروع کر دیے، لیکن خلیفہ کے غلام نے انہیں پسپا کر دیا اور انگور عموریہ تک پہنچ کر ان کو مارا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی الرازی کے بعد خلافت عباسیہ کا رہا سہا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور 330 ہجری میں مصر کی زخشیدی امارت کی جگہ فاطمی شیعوں نے لے لی۔ خلیفہ موتی 334 ہجری میں 363 ہجری تک کے عہد میں اسلامی سرحدوں پر رومیوں کے حملوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ خلیفہ موتی کے دور یعنی 334 سے لے کر 363 تک رومیوں نے اشد ضربیں لگائیں، اور رومیوں نے اسلامی علاقوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو قتل و غارت کیا، ان کی تکہ بوٹی کی، مسجدیں جلا ڈالی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی لگام ڈالی گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان وزراء اور امراء یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے، لیکن ان کا مردہ ضمیر اور غیرت والے ان کے اندر غیرت کا مادہ ہی موجود نہ تھا کہ وہ ذاتی اپنی اغراض کو چھوڑ کر وہ امت کے لیے کچھ سوچتے۔ دشمن کی مدافعت کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا، بلکہ جب وقت کے امام ابو بکر محمد بن اسماعیل بن قفال رحمہ اللہ عروضی شافعی نے 20,000 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ 20,000 مجاہدین کو جمع کر کے رومیوں عیسائیوں کا مقابلہ کرنا چاہا، تو اس وقت کے رکن الدولہ دہلوی نے ازراء عداوت، بغض و دشمنی انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی دوران میں 978 عیسوی میں فاطمی خلیفہ معز نے زخشیدیہ حکمران کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک بیت المقدس فاطمیوں یعنی شیعوں کے قبضے میں رہا، لیکن 414 ہجری میں 3 عرب رؤسا نے فاطمیوں کو شام سے نکال باہر کیا، اور چونکہ یہ جو شام کا علاقہ ہے اسی میں فلسطین ہے، تو جب شام صاف ہوا تو وہاں سے شیعوں کو باہر نکال دیا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور رام اللہ سے مصر تک حسان امیر اور بنی طے حکمران ہو گئے تھے، لیکن دوسرے ہی سال فاطمی پھر قابض ہو گئے تھے۔
عرب امراء کے باہمی مناقشات اور عیسائی حملوں کے ظلم و تشدد کے باوجود بیت المقدس عیسائی زائرین کے لیے ہمیشہ کھلا رہا تھا۔ دنیا بھر کے عیسائی وہاں پر آتے اور زیارت کر کے دفع ہو جاتے۔ چنانچہ 1035 میں رابرٹ شاہ نارمنڈی فرانس، 1054 عیسوی میں کیمبرائے فرانس کے شاہ لیتھبرٹ، 1065 میں جرمنی کے بشپوں نے قدس کا حج کیا۔ 1035 میں رابرٹ شاہ نارمنڈی نے فرانس کے، 1054 میں کیمبرائے فرانس کے شاہ لیتھبرٹ نے، 1065 میں جرمنی کے بشپوں نے قدس کا اپنے تئیں اپنے جھوٹے مذہب کے مطابق حج کیا، اور عیسائی ان مراعات اور حکمران طبقہ کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے کہ اسی دور میں آل سلجوق نے زور پکڑا اور رومیوں کی خون ریزی کا بدلہ چکانے کے لیے ملک شاہ سلجوقی نے پہلے تو بیت المقدس کے دفاعی استحکامات مضبوط کیے۔ یہ 467 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کا واقعہ ہے۔ پھر انطاکیہ سے قسطنطنیہ تک رومیوں کو پسپا کرتے چلے گئے۔ ان کے ملک میں مختلف مقامات پر تقریباً 50 منبر قائم کیے۔ آخر کیسر روم نے 1000 دینار سالانہ جزیہ پر سلو کی۔ ان تمام فتوحات میں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگا تھا۔ سامعین، اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے ظلم و تشدد کرنے والے عیسائی رومی، ان کے اندر اس قدر قوت نہیں تھی، صرف وہ مسلمانوں کے انتشار اور باہمی اتفاق سے نہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ بلکہ شاہ کے عہد میں ہی بیت المقدس کی شان و شوکت بحال ہو گئی، یعنی سلجوقیوں کے دور میں بیت المقدس کی شان و شوکت کو بحال کیا گیا۔ سلجوقی خاندانی اسلام کی خدمت کے لیے رومی لشکروں کو پسپا کیا، لیکن 1084 میں ترکمان سردار رائق بغاوت کر کے فلسطین پر قابض ہو گیا، اور بیت المقدس بھی اسی کے زیر اقتدار آ گیا، مگر رائے کی بغاوت کے چند ہفتوں بعد اس کی بغاوت کو دبا دیا گیا۔ عباسی امراء کے اس باہمی مناقشات نے بیت المقدس کی شہری اور تمدنی خوش زندگی پر کوئی ناخوشگوار اثر نہیں ڈالا۔ استخری اور ابن حوقل نے لکھا ہے، یہ جگہ سارے فلسطین میں سب سے زیادہ سرسبز ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ہم آئندہ بیان کریں گے ابن حوقل اور استخری کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح اس علاقے کا نقشہ کھینچا ہے۔